اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ پیاری بہنوں، آج ہم جس آیت کی تلاوت کر رہے ہیں وہ ہے 168 سورہ بقرہ کی یہ آیت ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے شیطان کی کارسازیاں بتا رہے ہیں۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، کلو کھاؤ، مما جو فی الارض زمین میں ہے، حلالا طیبا پاکیزہ اور حلال، ولا تتبعوا اور نہ تم پیروی کرو، خطوات الشیطان شیطان کے قدموں کی، انہو بے شک وہ لقم عدو مبین تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اے لوگو، زمین میں جو حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں ان میں سے کھاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو ترغیب دی ہے وہ حلال اور طیب غذا کھانے کی دی ہے، اور اس کے بعد یہ بتایا کہ جو حلال اور طیب غذا کھائے گا وہ شیطان مردود کے وسوسوں اور اس کی اکساہٹوں سے دور رہے گا، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ہم کہتے ہیں میرا فلاں فلاں دوست جو ہے وہ میرا دشمن ہے، وہ فلاں فلاں رشتہ دار جو ہے وہ دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں تمہارا دشمن جو ہے زہرا، وہ کون ہے؟ وہ شیطان ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود ہی اگلی آیت میں مینشن کر رہے ہیں، انما یأمرکم، بے شک وہ تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے، بالسوء والفحشاء، برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اس بات کا بھی کہ تم اللہ کے بارے میں وہ کہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ یہ وہ کام کرتا ہے، اس سے بچ جائیں۔ ہر آیت جو ہے اگلی آیت کی جو ہے تشریح کر رہی ہوتی ہے۔ اگلی آیت میں کہا جا رہا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے ان لوگوں سے، مَا أَنزَلَ اللَّهُ، کہ اللہ نے جو اتارا ہے، جو تمہارے لیے نازل کیا ہے فرمان، اس کی اتباع کرو، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا، کہتے ہیں، بل نتبع، بلکہ ہم پیروی کریں گے، کس کی؟ ما الفینا، جس پر ہم نے پایا، کس کو؟ علیہ ابانا، اپنے باپ دادوں کو، اولو کانا، اگرچہ تھے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اباؤہم، ان کے باپ دادا، لا یعقلون، عقل نہیں رکھتے تھے، شیعہ کچھ بھی عقل نہیں رکھتے تھے، ولا یہتدون، اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ ہی تھے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی مثال جو ہے آگے اپنی آیت نمبر 171 میں بتا رہے ہیں، اور مثال ان لوگوں کی، الذین کفروا، جنہوں نے انکار کر دیا، جنہوں نے کفر کیا، کمثلی، اس کی مثال ایسے شخص کی ہے، الذی ینعق بما لا یسمع الا دعاء و نداء، اور ان کی کیسی مثال بتائی کہ ان جانوروں جیسی ہے جو اپنے چرواہے کی صرف آواز اور پکار سنتے ہیں، اور ویسے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جیسے پکار رہا ہے کوئی، سمجھ نہیں آ رہی بات۔ اس کا یہ مطلب ہے میری پیاری بہنوں، سمن، وہ بہرے ہیں، بکمن، گونگے ہیں، امیون، اندھے ہیں، فہم لا یعقلون، اور وہ بے عقل ہیں، وہ عقل ہی نہیں رکھتے۔ اس کا با محاورہ سنیں، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، کون؟ شیطان، وہ تمہیں برائی اور بے حیائی ہی کا حکم دیتا ہے، اور اس بات کا بھی کہ تم اللہ کے بارے میں وہ کہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کی اتباع کرو جو اللہ نے نازل فرمایا، تو کہتے ہیں کہ ہم اس کی اتباع کریں گے جس پر ہم نے کس کو پایا؟ اپنے باپ دادا کو پایا، اگرچہ ان کے آباء و اجداد ذرا سی عقل نہیں رکھتے تھے اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ تھے۔ اور کفار کی مثال ان جانوروں جیسی ہے
جو اپنے چرواہے کی آواز اور پکار سنتے ہیں۔ بہرے ہیں وہ، گونگے ہیں اور اندھے ہیں، اور وہ بے عقل ہیں۔ ان آیات مبارکہ میں حلال اور طیب کھانے اور شیطان کی پیروی نہ کرنے کا حکم دینے کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے کفار کی انتہائی جہالت کا ذکر فرمایا ہے۔ اسلام میں حلال کمانے اور حلال ہی کھانے کی زبردست تلقین کی گئی ہے۔ اسی طرح حرام سے نہ بچنے والوں کے انجام سے بھی آگاہ کر دیا گیا ہے۔ مشکات میں حدیث آتی ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں وہ جسم داخل نہیں ہوگا جس کی پرورش حرام سے ہوئی ہو۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ آدمی کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوگی کہ جو اس نے لیا ہے وہ حرام ہے یا حلال۔ اس حدیث کی روشنی میں ہم اپنا جائزہ لیں تو واضح ہوگا کہ ہمارے ہاں اکثر لوگوں کا یہی حال ہو گیا ہے۔ مال کی دوڑ لگی ہوئی ہے، کسی کو کوئی خیال نہیں ہے کہ اس کی کمائی میں کتنا حرام شامل ہو رہا ہے اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ شیطان کا یہی مشن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو اس کی طرف جانے والی راہ سے روک دے اور زیادہ سے زیادہ ان کو جہنم کا ایندھن بنا دے۔ سورہ اعراف میں آیا ہے، شیطان نے کہا کہ جس کے سبب تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، ان کے لیے میں تیری طرف آنے والی سیدھی راہ میں ضرور بیٹھ جاؤں گا، پھر میں ان کے پاس آگے کی طرف سے، پیچھے کی طرف سے، دائیں کی طرف سے اور بائیں جانب سے ضرور آؤں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر کرنے والا نہیں پائے گا۔ غور کیجئے میری پیاری بہنوں، یہی حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے عرب کا تھا، بلکہ ساری دنیا جہالت میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اللہ کی وحدانیت کا تصور کسی بھی ملک و ملت میں موجود نہ تھا۔ غیر اللہ کی پرستش کو اللہ تعالیٰ کی عین عبادت سمجھا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، جو میرے بندے ہوں گے، مخلص ہوں گے، وہ شیطانی وسوسوں میں نہیں آئیں گے، اس کی اکساہٹوں میں نہیں آئیں گے۔ اسی نقطے کو سورۃ البقرہ کی آیت میں آگے بڑھایا گیا کہ کفر پر ڈٹے رہنے والوں کی مثال ایسی ہے کہ دعوت حق کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ غیر اللہ کی محبت ان کو اندھا، بہرا اور گونگا کر رہی ہے۔ سہل بن عبداللہ سے مروی ہے کہ نجات 3 کاموں میں ہے۔ پہلا یعنی حلال کھانا، فرائض کو ادا کرنا دوسرا ہے، اور تیسرا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق عمل کرنا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نجات دلانے والے ان کاموں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔